अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे बच्चों, आज हमने आप ही की 8वीं जमात की उर्दू किताब का ये सबक चुना है जिसका उन्वान है गौतम बुद्ध। 563 कबल मसीह से 483 कबल मसीह तक। इसका मतलब है कि 563 कबल मसीह में वो पैदा हुआ था, तो उसका दौर जो है वो 483 कबल मसीह तक है। तो पहले इक्तिबास की पढ़ाई। गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। वो बुद्ध मत के बानी हैं, जो दुनिया के मज़ाहिब में से एक है। सिद्धार्थ कपिलवस्तु के राजा का बेटा था। वो नेपाल की सरहदों के नज़दीक शुमाली हिंदुस्तान का एक शहर है। सिद्धार्थ, जिसकी ज़ात गौतम और कबीला शाक्य था, नेपाल की मौजूदा सरहदों के बीच लंबाई के मुकाम पर 563 कबल मसीह में पैदा हुआ। 19 बरस की उम्र में उनकी शादी अपनी हम उम्र मामूजाद बहन से हुई। शाही महल में पुरतईश माहौल में उनकी परवरिश हुई, ताहम वो खुद इस माहौल का खोगर नहीं हुए। वो बेकल रहते थे। उन्होंने मुशाहिदा किया कि बेशतर इंसान गरीब हैं और इस महरूमी के सबब मुसलसल इब्तलाओं में घिरे रहते हैं। हत्ता कि अहले सरावत भी अक्सर मायूस और नाखुश रहते हैं। नेज़ हर शख्स बीमारी का शिकार होता और आखिर मर जाता है। सिद्धार्थ ने गौर किया कि क्या कोई ऐसी कैफियत भी है जो इन आर्जी मसरतों से, जो बिलआखिर मौत और बीमारी से पामाल हो जाती हैं, मुअर्रा हो और दायमी मसरत की हामिल हो। 29 बरस की उम्र में गौतम ने अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से किनारा कशी का फ़ैसला किया और ख़ुद को सच की तलाश के लिए वक़्फ़ कर दिया। वो महल से रवाना हो गए। इन्होंने अपनी बीवी, अपने नवमौलूद बच्चे और तमाम दुनियावी आसाइशात को तर्क कर दिया। वो एक मुफलिस योगी बन गए। कुछ उर्सा इन्होंने उस दौर के मशहूर योगी उलमा से इल्म हासिल किया। इनके अफकार से मुकम्मल आगही हासिल हो जाने के बाद इन्होंने इंसान के गैर इत्मीनान बख्श मसाइल के अपने हल वज़ा किए। ये ख्याल आम है कि इंतहा दर्जे का जहन सच के रास्ते को हमवार करता है। गौतम ने खुद भी एक सन्यासी बनने की कोशिश की और कई साल वो फाका कशी और खुद अजियती के मराहिल से गुजरते रहे। आखिरकार इसे अदराक हुआ कि जिस्म को अजियत देने से जहन में इबहम पैदा होता है, इसीलिए ये रियाजत इन्हें सच की कुर्बत न दे सकी। चनाचे इन्होंने फिर से बाकायदा खुराक लेनी शुरू की और फाका कशी को तर्क कर दिया। खलवत में इन्होंने इंसानी मौजूदगी के मसाइल पर इस्तगराक किया। आखिर एक शाम जब वो एक अजीमुल जुस्सा अंजीर के दरख्त के तले बैठे थे, इन्हें इस चट्टान के सभी टुकड़े बाहम यकजा होते हुए महसूस हुए। सिद्धार्थ ने तमाम रात तफक्कुर में गुजारी। सुबह हुई तो उन पर मुनकशिफ हुआ कि इन्होंने इन्होंने हल पा लिया है, और यह कि वो अब बुद्ध बन गए हैं, जिसके मानी एक साहिब बसीरत के हैं। तब इनकी उम्र 35 बरस की थी। ज़िंदगी के बाकी 45 बरस इन्होंने शुमाली हिंदुस्तान में सफ़र करने में गुजारे। वो इन लोगों के सामने अपने ख़यालात का प्रचार करते जो इन्हें सुनने आते थे। 483 काबल मसीह में अपनी वफ़ात के साल तक वो अपने हज़ारों पैरोकार बना चुके थे। अगरचे उनके अफकार तब तक तहरीरी सूरत में नहीं थे, बाद में उनके चेलों ने उनका एक एक हरफ याद रखा। ये बातें नस्ल दर नस्ल ज़बानी तौर ही सीना बसीना मुंतकिल होती रहें। तो गोब्रियो आज गई यम 2-3 पैराग्राफ तो वन बह तुम थोड़ा इन हुंद माने। गौतम बुद्ध, यु जन बुद्ध मतुक बानी बानी गो बुनियाद त्रावन वोल तो यह 563 कबल मसीह मज जामुत तो अम सुन दौर सह 463 कबल मसीह तान। तो गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध उस असली नाम सिद्धार्थ।
وہ بدھ مت کے بانی ہیں، یہ سا بدھ متک بنیاد تراون وول جو دنیا کے مذاہب میں سے ایک ہے۔ بدھ مت دنیا کے مذہبن مز اخ مذہب، یتھ کن سکھ مذہب، یتھ کن یہ سا بدھ مذہب، یتھ کن بیاکھ یہ سا عیسائی مذہب یا باقی مذاہب تو یا ہند مذہب اتھے کن بدھ مذہب، بدھ مت تہ اخ مذہب۔ سدھارتھ کپل وستو کے راجا کا بیٹا تھا۔ سدھارتھ ہسا کپل وستو اخ جائے اخ تت بادشاہ تم سندے لڑکہ اوسمت جو نیپال کی سرحدوں کے نزدیک شمالی ہندوستان کا ایک شہر ہے۔ اس ہسا نیپال کن سرحدن نزدیک شمالی ہندوستان کا اخ شہر کپل وستو، تتی ہسا یہ زامت۔ تت کسی بادشاہ سن لڑکہ گوتم بدھ، یت ناو اصلی سدھارتھ۔ سدھارتھ جس کی ذات گوتم اور قبیلہ شاکیہ تھا، نیپال کی موجودہ سرحدوں کے بیچ لمبائی کے مقام پر 563 قبل مسیح میں پیدا ہوا۔ تو سدھارتھ ہسا زاو یہ گوتم بدھ ہسا زاو کتہ نیپالی سرحدن مز باغ اکس جائے، تتھ ونان تتھ جائے لمبائی۔ 19 برس کی عمر میں ان کی شادی اپنے ہم عمر ماموزاد بہن سے ہوئی۔ 19 وہر ہسا ییٚلہِ ووت، أمِس ہسا کوٚر خاندر پننہِ مامتٕرۍ بیٚنہِ سۭتۍ یُس زن أمۍ سٕنزِ عمرِ ہٕنٛز ٲس۔ شاہی محل میں پرتعیش ماحول میں ان کی پرورش ہوئی۔ شاہی محل گو مطلب یُس زن بادشاہ سُنٛد محل، بادشاہی ماحولس منٛز ہسا گٔے أمۍ سٕنٛز پرتعیش مطلب عٲش عشرت سان ہسا آو یہ رچنہٕ۔ تاہم وہ خود اس ماحول کا خوگر نہیں ہوئے، مگر امس نسا کھوت یہ ٹائر پسند کی۔ وہ بے کل رہتے تھے، سو ہسا اوس بے قرار روزان۔ انہوں نے مشاہدہ کیا، تم ہسا کور مشاہدہ کہ بیشتر انسان غریب ہیں، تم ہسا کور مشاہدہ کہ واریاہ اکثر لوگ غریب، اور اس محرومی کے سبب مسلسل ابتلاؤں میں گھرے رہتے ہیں۔ ام محرومی وجہ ہسا اکثر روزان یہ پریشانی مز گرت، حتیٰ کہ اہل سرود بھی اکثر مایوس اور ناخوش رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ اہل سرود گو آسن ول پسند ول تم تہ ہسا کیا یہ سا یہ پریشان روزان، بے کیا روزان یہ سا یہ تم تہ اکثر روزان مایوس تو پریشان بے ناخوش روزان۔ نیز ہر شخص بیماری کا شکار ہوتا اور آخر کار مر جاتا ہے۔ تو بیٚیہِ ہسا سوٗنٛچ أمۍ کہ ٲخر کار پرٛٮ۪تھ کانٛہہ شخص ہسا چھُ بیمار روزان، پتہٕ ٲخر کار چھُ مران۔ سدھارتھ نے غور کیا کہ کیا کوئی ایسی کیفیت بھی ہے جو ان عارضی مسرتوں سے جو بالآخر موت اور بیماری سے پامال ہو جاتی ہیں مارا ہو اور دائمی مسرت کی حامل ہو۔ ام سوچ کہ بیٚیہِ کانٛہہ کیفیت چھا تِژھ کانٛہہ یُس امہِ نِش خٲلی آسہِ ہے تہٕ بیٚیہِ آسہِ ہے ہمیشہ خوشی ہٕنٛزٕے حٲمل۔ 29 برس کی عمر میں گوتم نے اپنی ازدواجی زندگی سے کنارہ کشی کا فیصلہ کیا۔ 29 وُہر ییٚلہِ یہِ ووت، أمۍ ہسا سوٗنٛچ کہِ بلہٕ آسن اتھ خاندرس پاندرس تہِ خاندانی تہِ شُرۍ تہِ وغیرہ ژھٕنِتھ سٲری ترٲیِتھ، أمۍ ہسا دوٚپ وَلہٕ سا بہٕ ہسا سرن پنُن داے، تو أمۍ ہسا کٔر کنارہ کشی گو گھر ترٲیِتھ یہِ ژوٚل یہِ اور خود کو سچ کی تلاش کے لیے واقف کر دیا۔ أمۍ ہسا کوٚر پنُن پان پوٚز ژھانڈنہٕ خٲطرٕ، دوٚپُن بہٕ وٕچھِ ہا پزر کیٛاہ چھُ۔ وہ محل سے روانہ ہو گئی۔ یہ سا درٛاو محل خان مز۔ انہوں نے اپنی بیوی، اپنے نومولود بچے اور تمام دنیاوی آسائشات کو ترک کر دیا۔ أمۍ ہسا ترٛوو یہِ سایڈس، ترک کر دیا گوٚو چھوڑنا۔ أمۍ ہسا ترٛوو یہِ سورُے، عٲش و عشرت ترٛووُن، پنٕنۍ شُرۍ ترٛٲوِن، خاندانی ترٛٲوٕن، تہٕ وہ ایک مفلس یوگی بن گئے۔ یہ سا درٛاو مذہبی ورزش کرنے، اکھ مفلس گوٚو غریب، یوگی گوٚو مذہبی ورزش کرنے وول تہٕ بنیٛاو یہِ۔ کچھ عرصہ انہوں نے اس دور کے مشہور یوگی علما سے علم حاصل کیا۔ کینٛہہ ٹائم ہسا کوٚر أمۍ یُس تمہِ دۄہُک مشہور یوگی عالم اوس تٔمِس نِش ہسا پوٚرُن علم۔ ان کے افکار سے مکمل آگہی حاصل ہو جانے کے بعد انہوں نے انسان کے غیر اطمینان بخش مسائل کے اپنے حل وضع کیے۔ امہِ پتہٕ ہسا وٕچھ أمۍ کہ انسانس کم چھِ یہ سا یہ غیر اطمینان بخش مسائل یمن نہٕ أمِس یمن پٮ۪ٹھ اطمینان چھُ کینٛہہ، تمن ہُنٛد حل کوٚر أمۍ ییٚلہِ أمۍ علمس منٛز فراغت کٔر۔ یہ خیال عام ہے کہ انتہا درجے کا ذہن سچ کے راستہ کو ہموار کرتا ہے۔ دپان یہ ہسا چھُ خیال عام کہ یُس زن انتہا درجُک ذہن آسہِ سُہ ہسا چھُ پوٚز ژھانڈان، پوٚزٕچ وتھ لبان، تتھ ہموار کران۔ گوتم نے خود بھی ایک سنیاسی بننے کی کوشش کی۔ أمۍ تہِ ہسا کٔر کوشش کہ بہٕ تہِ ہسا گوٚژھُس بنُن سنیاسی،
اور کئی سال وہ پھاکہ کشی اور خود اذیتی کے مراحل سے گزرتے رہے. کینٛہہ کال ہسا روٗد یہِ دِتُن پھاکہٕ پانَس وٲتنٲیِن تکلیٖف دوٚپُن أتھی منٛز ما گژھِ مےٚ یہِ ہسا یہِ پنٛنِس دَیہِ سُنٛد قُرب حٲصِل. آخر کار اسے ادراک ہوا. آخر کار ہسا آو أمِس ذہنس منٛز سمجھ آس کیا کہ جسم کو اذیت دینے سے ذہن میں ابہام پیدا ہو جاتی ہے. دپان جسمس اگر تکلیف واتناوو امہِ سۭتۍ ہسا چھِ یہِ ہسا یہِ ابہام مطلب تزلزل یُس نہٕ یَتھ منٛز زن یُس نہٕ واضح آسہِ کینٛہہ امہِ سۭتۍ ہسا چھِ امہِ سۭتۍ پریشٲنی گژھان پٲدٕ. اسی لیے یہ ریاضت انہیں سچ کی قربت نہ دے سکی. لہذا توے نسا ہیوٚک نہٕ أمۍ یہِ پوٚز حٲصِل کٔرِتھ پزرُک مقام حٲصِل کٔرِتھ کینٛہہ توٚتانٮ۪تھ. چنانچہ انہوں نے پھر سے باقاعدہ خوراک لینی شروع کی اور فاقہ کشی کو ترک کر دیا. أمۍ ہسا ہیوٚت وۄنۍ بیٚیہِ رٕژ کٔرہَس کھیٚنۍ تہٕ فاقہ کشی ترٲوٕن. خلوت میں انہوں نے انسانی موجودگی کے مسائل پر استغرا کیا. تہٕ خلوتس منٛز ییٚلہِ الگ اوس اتھ منٛز ہسا سوٗنٛچ أمۍ انسٲنی مسائل چھِ یِمن متعلق کوٚر أمۍ استغراق سُنٛد. آخر ایک شام جب وہ ایک عظیم الجثہ انجیر کے درخت کے تلے بیٹھے تھے. ٲخر کار ییٚلہِ ہسا اکہِ دۄہ شامس اوس یہِ أکِس عظیم الجثہ گوٚو بوٚڑ مطلب یُس زن بوٚڑ گۄڈ آسہِ اکھ انجیٖرُک کُل اوس اتھ اوس واریاہ پیٚٹ مطلب بوٚڑ کُل اوس عظیم الجثہ. أتھۍ تل اوس یہِ بِہِتھ چھج تہِ آسہِ یہِ ژھٹان. انہیں اس چستان کے سبھی ٹکڑے باہم یکجا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے. صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری. أمِس ہسا باسے یِم سٲری اَمِکۍ یِم حصہٕ رلان پن ؤتھٕر وغیرہ سورُے رلان. تہٕ أمِس کیٛاہ باسیو أمِس ہسا کھُلیو راز اکھ کیٛاہ صدارت نے تمام رات تفکر میں گزاری. سٲرسٕے راتس روٗد یہِ فِکرِ منٛز. صبح ہوئی تو ان پر منکشف ہوا. صبح ییٚلہِ ووت أمِس ہسا کھُلیو یہِ راز کیٛاہ ووٚنُن کہ انہوں نے حل پا لیا ہے. أمِس ہسا باسیو کہ مےٚ چھُ حل میوٗلمُت. اور یہ کہ وہ اب بدھ بن گئے ہیں. أمِس ہسا کھُلیو یہِ راز کہ یہِ ہسا چھُ بنیومُت بدھ. بدھ جس کے معنی ایک صاحب بصیرت. یہِ ہسا بنیو صاحب بصیرت یتھ زن یہِ سمجھ یی کہ مطلب کٲنٛسہِ تہِ کیٛاہ تکلیٖف آسہِ پہنچہِ یہِ ہسا یی أمِس پانے مطلب نظر کھُلیے أمِس. تب ان کی عمر 35 برس کی تھی. امہِ دۄہ ہسا ٲس أمِس عمر کیٛاہ ٲس أمِس گوٚو أمِس ہسا ٲس امہِ دۄہ 35 وُہُر. زندگی کے باقی 45 برس انہوں نے شمالی ہندوستان میں سفر کرنے میں گزارے. باقی 45 ؤری ہسا گزٲرۍ أمۍ سفرسٕے منٛز. وہ ان لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا پرچار کرتے جو انہیں سننے آتے تھے. دپان سُہ ہسا اوس یِمنٕے لُکن پنٕنۍ یِمن کتھٕ ونان یِم أمِس بوزنہِ ٲسۍ یِوان یِم أمِس مطلب أمِس نِش ٲسۍ یِوان. 483 قبل مسیح میں اپنی وفات کے سال تک وہ اپنے ہزاروں پیروکار بنا چکے تھے. 463 قبل مسیحس تام ہسا بنٲومٕتۍ ٲسۍ یِم ساسہٕ بٔدۍ پنٕنۍ چیلہٕ پیروکار. اگرچہ ان کے افکار تب تک تحریری صورت میں نہیں تھے. اگرچہ أمۍ سٕنٛز فکرِ أمۍ سٕنٛز کتھ تیٖتِس کالس لیکھنہٕ آسنہٕ آمژٕ کینٛہہ. بعد میں ان کے چیلوں نے ان کا ایک حرف یاد رکھا. تہٕ پتہٕ ہسا امہِ پتہٕ ہسا تھوٚو أمۍ سٕنٛدیو یِمو پیروکارو چیلو ہسا تھوٚو اکھ کتھ أمۍ سٕنٛز یاد. یہ باتیں نسل در نسل زبانی طور ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہوتی رہے. یِم کتھ ہسا روز سینہٕ پٮ۪ٹھ سینس تام أکِس انسانس پٮ۪ٹھ بیٚکِس انسانس تام منتقل گژھان. تہٕ آز اوس 2-3 اقتباس پٔرۍ اَسہِ تہٕ امیُک ووٚن مےٚ تۄہہِ مۄخصر معنی. تہٕ بِہِو خۄدایس حوالہٕ. انشاء اللہ باقٕے حصہٕ امیُک چھُ یہِ کرو پگاہ مُکمل. تہٕ بِہِو خۄدایس حوالہٕ. السلام علیکم.